یقیناً اللہ کے بندو اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، تاریخ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا باطل طاقتیں کس طرح سے آپ کے قوانینوں پر اور بورڈ پر اللہ حضرت کتنے اس طرح کے کام انجام دیا جا رہا ہے کہ یہ کر دیا جائے وہ کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہی تو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے باطل منصوبوں کو رد کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ اٹھا کر انسان دیکھے تو کس طرح سے رب نے مدد فرمایا، اس وقت سے لے کر آج تک تاریخ کی کتابوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں گے تو اتنا بڑا مقابلہ کبھی نہیں ہوا۔ ایک طرف ایک تو نہیں بلکہ کہا کہ 24,000 کا لشکر جرار ہے اور دوسری طرف صرف 3,000 ہے، اور ان 3,000 میں سے بھی وہ یہودی شامل تھے جن کا معاہدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھا، منافقین بھی اس میں شامل تھے۔ صحیح بخاری کی روایت کے مطابق ایک روایت میں 1200 اور دوسری روایت میں 1300 آدمی اس جگہ سے 3,000 میں سے 1300 آدمی کھسک گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ صحابہ کرام میں 3,000 میں سے 1300 گئے، کتنے بچے؟ 1700 ساتھی، 1700، اور دوسری طرف ایک گڑی 24,000 کا لشکر جرار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اے میرے ساتھیوں، اے میرے ساتھیوں، تم میں سے جو جانا چاہتا ہے وہ چلا جائے۔ صحابہ میں سعد بن وقاص سے جرأت کر کے پوچھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم بھی چلے جائیں گے تو آپ اکیلے کیا کریں گے؟ کہا کہ دنیا دیکھے گی کہ محمد کے سارے ساتھی جا چکے، محمد کے قدم تو آگے بڑھنے کے لیے پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں ہاں، میرے قدم تو آگے بڑھنے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ سعد بن وقاص سے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں حکم دے دیں، ہم پہاڑوں کی چوٹیوں کو روند ڈالیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اے رسول ہم نہ پوچھیں گے کہ آپ نے ہمیں یہ کیوں کہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مدد کی، ان صحابہ کے دلوں میں قوت و طاقت پیدا فرما دی، ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، ان کے بازوؤں کو مضبوط کر دیا، ان کے پاؤں کو ڈگمگانے سے بچا لیا۔ یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا تھی کہ ان کا ایمان اللہ پر تھا، وہ اللہ کے نیک اور صالح بندے تھے۔ یقیناً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ 1700 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی سے ہمکنار فرمایا۔ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تتنزل علیہم الملائکہ، ہم دنیا کی زندگی میں تمہارے پاس فرشتوں کا نزول فرماتے ہیں، فرشتے آتے ہیں اور آپ کی مدد فرماتے ہیں۔ یقیناً ہم اگر اللہ کے بن جائیں، من کان للہ کان اللہ لہ، اگر ہم اللہ کے ہو گئے اللہ ہمارا ہو جائے گا۔ بندہ جب اللہ سے بھیک مانگتا ہے تو اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور اسے حیا آتی ہے کہ میرے بندے کو میں خالی کیسے لوٹاؤں۔ آدمی پریشان نہیں، آدمی باغیرت بن جائے، بے غیرت نہیں، اپنے رب کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکا کر مانگے، سوال تو کرے اور نیک و صالح بندوں میں شامل ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ دنیا کی زندگی میں ان کی مدد فرماتا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں کہ تتنزل علیہم الملائکہ کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ قبر پر جب انسان جاتا ہے، قبر پر مرد ہو یا عورت ہو، جب اس کو رکھا جاتا ہے اور اس کا ایمان درست ہوتا ہے، وہ اللہ سے ڈرنے والا یا ڈرنے والی ہوتی ہے، خوف کھانے والا یا خوف کھانے والی ہوتی ہے، وہ جب رکھا جاتا ہے انسان ہے، ڈرتا اور خوف کھاتا ہے۔ فرماتا تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں خوف کھانے کی ضرورت نہیں۔ اے اللہ کے بندے یا اللہ کی بندی، یہ قبر میں بھی تیرے لیے تیرے رب کے فرشتے حاضر ہیں اور تیری مدد کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے لوگ جا چکے ہیں اور جتنے مرد ہو یا عورت ہو، جا چکے ہیں یا جا چکے ہیں، جن کا خاتمہ بالخیر ہوا ہے، جن کا ایمان اور عقیدہ درست ہے، جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس سب کی قبروں کو نور سے بھر دے اور قبر ان کی کشادہ فرما دے، قبر سے لے کر ہر تک تمام منزلوں کو آسان فرما دے۔ یقیناً اللہ کے بندو، اگر ہمارا ایمان اور عقیدہ اور رواب درست رہا تو فرشتے دنیا کی زندگی میں ہمارے مدد کے لیے، کیا ہم نے اس زمانے میں نہیں دیکھا کہ اس زمانے میں کس طرح سے باطل طاقتیں مٹانے کے